لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جو اپنا تعارف ہے وہ بطور معلم کے کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلم جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو جو ہے بلندی عطا کرتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ اس لیے معلم کا بڑا مقام ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں دنیا میں، سب کے سب انبیاء کرام نے بطور معلم کے فریضہ سر انجام دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان بیان کی گئی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ اللہ کے ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعلیم دینے والے ہیں، کتاب کی، حکمت کی اور تزکیہ فرمانے والے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ایک معلم کی عظمت کا، ایک معلم کے مقام کا، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف بطور معلم کے کرایا، کو پسند کیا اور اس کو بیان فرمایا، تو پھر اس کے بعد جو ایک مسلمان ہے، ایک بندہ مومن ہے، اس کے لیے تو پھر کوئی اور کسی دلیل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم دی اور ان کو آداب سکھائے، ان کو قرآن پاک سکھایا، ان کو حکمت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ نفس فرمایا۔ اور وہ لوگ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں وہ لوگ جن کو جو ہے وہ صحرا نشین کہا جاتا تھا، جن کو بدو کہا جاتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ان کو انسانیت کے اندر جو ہے ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر دنیا کے وہ بادشاہ بن گئے، دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے بن گئے۔ اور یہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان صحرا نشینوں کو دنیا کا حکمران بنا دیا؟ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا، یا آپ کی تدریس کا اثر تھا، یا آپ کی تفہیم کا اثر تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو بلندیوں کے اس مقام پہ فیض کر دیا۔ اسی وجہ سے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ انسان کو آسمان سے زمین پہ لاتے ہیں، لیکن ایک استاد جو ہے وہ انسان کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہے، بلندی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو روشنی اور نور کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان کی روحانی تربیت کا بھی سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کا بڑا ادب کرنے کی جو ہے تلقین کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ آپ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور والدین جو ہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں۔ مفسرین کرام نے اس سے استدلال کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا والدین کا ادب اور احترام کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ انسان کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، جسمانی تربیت کرتے ہیں، اس لیے ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ تو پھر یہاں پہ مفسرین کرام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر استاد کا مقام تو والدین سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ استاد والدین صرف جسمانی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے استاد جو ہوتے ہیں وہ تمہارے روحانی باپ ہوتے ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ تمہارے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو والدین کا ادب احترام اور تعظیم جس طرح ضروری ہے، اسی طرح استاد کا حق والدین سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے، اور ان کا ادب